ناظرین ویکی لیگز کے بارے میں تو ہم بات کر رہے ہیں. سیٹھی صاحب نے بریک پہ جانے سے پہلے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی, وہ یہ تھی کہ جو برٹش لیگز تھیں 1966 کی, اس کے حوالے سے سیٹھی صاحب نے بات کی. اور یہ جنرل یحییٰ کے بارے میں جو انٹرسٹنگ باتیں تھی آپ نے, جنرل یعقوب کے بارے میں کوئی نہیں تھی مطلب؟ ہاں نہیں, وہ ایکچولی یہ لیگ کی میں بات نہیں کر رہا, یہ برٹش نے ڈی کلاسیفائی کیے تھے ڈاکیومنٹس انڈر برٹش لا. 30 سال کے بعد یا 50 سال کے بعد ڈاکیومنٹس کچھ ریلیز کرتے ہیں 1966 میں. تو یہ 1966 کی ایک کیبل تھی جو کہ نکولس بیرنگٹن برٹش ایمبیسی میں ہوتے تھے, انہوں نے کامن ویلتھ آفس وہاں مسٹر ایونز ہیں وہاں ان کو لکھی تھی. اب نکولس بیرنگٹن کے بارے میں آپ کو بتا دوں, پھر میں بتاتا ہوں. انہوں نے پہلے یعقوب صاحب کے بارے میں بتا دیں. اس وقت جنرل یعقوب جو تھے ان کو چیف آف اسٹاف بنایا تھا. جنرل یعقوب کے بارے میں انہوں نے پورا ایک الگ پرسنالٹی لوگ, اچھا یہ سب کے بارے میں جو گئے جو جا رہے تھے ان کے بارے میں نہیں, جو نئے لوگ آ رہے تھے ان کے بارے میں پوری وہ پرسنالٹی نوٹس بنائے ہوئے ہیں, سائیکولوجیکل پروفائلز بنائی ہوئی ہیں جنرل. اچھا تو اس میں یعقوب صاحب کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ بڑے یہ سوفسٹیکیٹڈ ایرسٹوکریٹک مطلب نوبل فیملی سے ہیں, اور یہ بہت پرو ویسٹ ہیں, مطلب اینگلسائزڈ ہیں, پرو ویسٹ ہیں, اور مطلب یہ کہ یہ ہمارے دوست ہیں اور یہ دوست رہیں گے. اور آپ نے دیکھا جنرل یعقوب کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہی واز دا فرینڈلیسٹ ڈیفینس منسٹر یا فارن منسٹر پاکستان ہیز ایور ہیڈ, اور امریکہ میں سفیر بھی رہے اس کے بعد, اور ہمارے فارن منسٹر بھی رہے. اور میں جنرل صاحب کو بھی جانتا ہوں کیونکہ جنرل پریزیڈنٹ فاروق لغاری کی کابینہ میں وہ فارن منسٹر تھے, اور ہم بھی اس تاریخ راہوں میں مارے جا رہے تھے اس وقت. تو وہاں کی بہت سی باتیں ہیں کہ ان کی انٹروینشنز جو تھی, کیسی باتیں کرتے تھے, کیا کرتے تھے, کیا نہیں کرتے تھے, تو وہ ایک اور پروگرام میں بات ہو سکتی ہے. تو جنرل یعقوب ویری پرو ویسٹ. مگر نکولس بیرنگٹن جنہوں نے یہ کیبل لکھی تھی, مجھے اب یاد آ گیا کہ یہ نکولس بیرنگٹن اس وقت پولیٹیکل افسر تھے 66 میں. یہ پھر بہت 90s میں یہ واپس آئے پاکستان ایز ایمبیسڈر ٹو یو ہائی کمشنر ٹو پاکستان. اور ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی ایک جھڑپ ہوئی تھی محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ. تو وہ آج میں آپ کو بتا ہی دوں کیونکہ یہ خود مجھے بیرنگٹن صاحب نے خود ہی بتائی تھی. تو کہنے لگے کہ اس وقت پاکستان سبمرینز خریدنا چاہ رہا تھا. سیکنڈ ٹرم کی بات ہے یہ, میرا خیال ہے فرسٹ ٹرم کی بات ہے, ہاں فرسٹ ٹرم کی بات, سیکنڈ ٹرم کی بات ہے, شروع میں 94 میں. اور یہ سبمرینز خریدنا چاہ رہے تھے, اور برٹش اپنی سبمرینز آفر کر رہے تھے اور فرینچ اپنی سبمرینز آفر. آپ نے بھی سنا اگسٹا سبمرین اسکینڈل جو سرکوزی صاحب کے اوپر کہ جی آپ نے 40 یا 50 ملین ڈالرز کمیشنز دی اور برائبز دی, جس میں ہمارے صدر صاحب کا بھی نام آ رہا ہے پھر سے. تو یہ ساری باتیں جو آج جو چل رہی ہیں, اس وقت ڈیسیجن لینی تھی, فیصلہ کرنا تھا کہ کون سی سبمرینز لینی ہے اور کون سی نہیں. نکولس بیرنگٹن نے جا کے بے نظیر سے یہ کہا کہ یہ دیکھیں ہماری سبمرینز جو ہیں ہم یہ بھی دے رہے ہیں وہ بھی دے رہے ہیں, پیسے بھی کم ہیں فلانا ڈنگر. مگر انہوں نے دوسری سبمرینز فرینچ سبمرینز کی. تو نکولس بیرنگٹن محترمہ کراچی میں تھی, تو یہ نکولس بیرنگٹن کراچی میں ملنے گئے محترمہ کو, وہ پرائم منسٹر تھی, اور وہاں جا کے انہوں نے کہا, اور زرداری صاحب کے بارے میں انہوں نے ریمارک, انہوں نے کہا کہ یور ہسبینڈ از ویری کرپٹ, کہ وہ آپ کے میاں جو ہیں وہ بہت کرپٹ ہیں. اور غصہ آ گیا نا کہ ہماری سبمرینز نہیں خرید لے, فرانسیسی خرید لے, اور اب ہمیں پتہ چلا کہ وہاں کرپشن ہو رہی تھی. تو انہوں نے زرداری صاحب کے اوپر بڑے نیگیٹو ریمارکس, اور محترمہ اتنی غصے میں آ گئی کہ یو ہاؤ ڈیئر یو, تم ہوتے کون ہو کہ آگے مجھے, میں پرائم منسٹر پاکستان کی ہوں, تم ہوتے کون ہو. اور اس نے کہا کہ آئی ول ناٹ ایکسیپٹ دس, نکولس بیرنگٹن گیٹ آؤٹ. اچھا لٹرلی محترمہ نے ان کو کہا کہ نکل جاؤ یہاں سے, تم ہوتے کون ہو مجھے یہ میرے میاں کے بارے میں یہ کہنے والے. تو نکولس بیرنگٹن کافی ہل گیا, کیونکہ اس کا خیال تھا کہ اس کی ایسے ایک فرینڈلی ریلیشن شپ ہے محترمہ کے ساتھ, کیونکہ وہ سمجھ جائیں گی کہ اور وہ شاید انٹروینشن کریں, تو نہیں ہوا. تو یہ نکولس بیرنگٹن صاحب ہیں, تو آج کل کیمبرج یونیورسٹی میں وہاں ریٹائرمنٹ میں ہے اور ہم لوگوں کے ساتھ رابطہ رکھتے ہیں. اچھا مجھے سیٹھی صاحب اب ایک یہ بتائیں, اب یہ بہت سے سوال اس کے اوپر بھی آتے ہیں, زرداری صاحب کے بارے میں کامنٹس آ گئے, کنگ عبداللہ کے بھی آ گئے, جو ابو دھابی کے کراؤن پرنس ہیں ان کے بھی آ گئے. ایسا کیوں سوچا جاتا ہے زرداری صاحب کے بارے میں, زرداری صاحب کو کیوں کنسیڈر کیا جاتا ہے؟ دیکھیے یہاں تک تو مڈل ایسٹ کی بات ہے, مڈل ایسٹ والے جو ہیں ان کے بہت سے یہاں تعلقات ہیں, انویسٹمنٹس ہیں. سعودی عربیہ کا پرانا ایک تعلق ہے پاکستان کے ساتھ, سعودی سفیر بہت ہی پاورفل سفیر, اور یہاں کی جو رائٹ ونگ فورسز ہیں ان کا بہت کلوز رشتہ رہا ہے پاکستان کی افواج کا اور پاکستان کی ریلیجس پارٹیز کا اور پاکستان کی رائٹ ونگ فورسز کا, جس میں نواز صاحب بھی آتے ہیں. تو یہ انہوں نے جا کے وہاں
سعودیز کی جو ذہن ہے ان انٹرونشن کی. وہاں بتاتے رہتے ہیں کہ جی زرداری صاحب یہ ہیں فلانا ہے ڈھینگرا. اب بات یہ ہے کہ کچھ باتیں ایسی ہیں جس پہ آپ ڈینائی بھی نہیں کر سکتے, تو اس لیے یہ جو رپورٹیں یہاں سے جاتی ہیں نا وہ جا کے ان کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہیں. کچھ حقیقت ہے, کچھ پرسیپشن نہیں, حقیقت بہت سی حقیقت ہے. کرپشن کے بارے میں تو آپ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے, وہ تو اب صرف قانونی طور پہ وہ آگے نہیں بات بڑھ رہی, مگر الزام جو ہے اس میں کافی وزن ہے نا, بہت سے الزام جو ہے ایسے اپروو نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ ایک دم راتوں رات آپ اتنے امیر تو نہیں بن سکتے اب جب تک کوئی پرابلم نہ ہو. مگر یہ نواز شریف صاحب کے بارے میں, حالانکہ وہاں بھی بالکل ایسی صورتحال ہے, مگر وہاں ان کے بارے میں وہ اچھے خیالات رکھتے ہیں. اور یہاں تک کہ جب بین محترمہ واپس آ گئی 2007 میں, تو میاں صاحب کو بھی پھر انہوں نے کہا کہ مشرف صاحب کو کہا کہ ان کو بھی واپس جانا پڑے گا. اگریمنٹ یہ تھی کہ دونوں نہیں واپس جائیں گے. تو وہ ان کی سافٹ کارنر ہے فار میاں نواز شریف سعودیز کا اور یو اے ای والوں کا. مگر یو اے ای والوں کا سافٹ کارنر محترمہ کے لیے بھی تھا اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے لیے بھی تھا, کیونکہ سب سے پہلے جو یو اے ای کو ویلکم کیا پاکستان میں اور جو تعلقات بنائے یو اے ای کے ساتھ وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے زمانے میں ہوئے تھے پاکستان میں. تو اس لیے سافٹ کارنر فار محترمہ, سافٹ کارنر فار ذوالفقار علی بھٹو. زرداری صاحب یہ نواز شریف صاحب کو ڈینجرس کیوں کہہ رہے, خطرناک کیوں؟ خطرناک تو وہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ میاں صاحب کا ایک ریپوٹیشن چل پڑی ہے نا, 2 آرمی چیف کی چھٹی کرا دی, بہت سے وعدے کیے نبھائے نہیں, مطلب ادھر کی بات کی تو کر کچھ اور دیا, اور بات بھی پوری نہیں کرتے. اب تو خیر کچھ کھل کے آتے ہیں سامنے, مگر پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ وہ کر دیتے تھے اور کہتے کرتے تھے کچھ اور. مطلب وہ ایک تھا نا کہ سیاسی طور پہ کافی ٹریچری تھی میاں صاحب کو, پتہ نہیں چلتا تھا میاں صاحب. ایک اور بات بھی کہی گئی ہے, وہ یہ کہ کراؤن پرنس نے کہا ہے کہ پاکستان میں کوئی نیا لیڈر آ سکتا ہے, لیکن جب تک نہیں آتا ہم پرائم منسٹر کی سپورٹ رکھیں گے, جاری رکھیں گے. اچھا, یہ تو خیر ظاہر ہے یہ سب دنیا کی یہی ایٹیٹیوڈ ہے کہ پاکستان میں کوئی نیا لیڈر آ سکتا ہے کہ نہیں. وہ کہتے ہیں نیا لیڈر نہیں نظر آ رہا. پرانے لیڈرز ہم نے دیکھ لیے ہیں کتنے پانی میں ہیں. اب ایک کو نکال کے پھر کسی پرانے کو واپس لے آئے تو اس میں صورتحال تبدیل نہیں ہوگی. تو بہتر یہی ہے کہ اتنی ڈیسٹیبلائزیشن نہیں ہونی چاہیے, کاروان کو چلانا چاہیے, شاید یہی کچھ تھوڑا بہت ڈیلیور کر دے. تو پاکستان کے بارے میں یہ تاثر ہے کہ یہاں اچھی تبدیلی آنا ممکن نہیں ہے, کیونکہ سارا سٹیٹس کو اورینٹڈ ہے. ہماری پارلیمنٹ, ہمارے سیاستدان, اب ان کی فیملیز بننی شروع ہو, مطلب وہی چہرے ہیں نا. مگر میں آپ کو وہ بات کٹ گئی بیچ میں, سعودی عربیہ میں بھی میاں نواز شریف صاحب کے بہت ایسٹس ہیں, مگر اس کا ذکر نہیں آتا اور سعودیز اس کی بات نہیں کرتے, اور یہاں تک کہ سعودیز نے بہت ہیلپ کی ہے میاں صاحب کی. تو یہ بہت پرانا تعلق ہے, اور میرا یہ خیال ہے اس کا تعلق سعودی عربیہ کا تعلق میاں صاحب کے ساتھ اور پاکستان کے افواج کے ساتھ, اس میں کوئی نیوکلیئر پروگرام کا بھی ہے کچھ لنک ہے کہ اگر کیونکہ ڈونٹ فرگیٹ 50,000 سے زائد ہماری فورسز اسٹیشنڈ ہیں یا ڈیورنگ دا گلف وارز تھیں, اور کسی نہ کسی سٹیج پہ 20-25 ہزار وہاں ٹریننگ ہو رہی ہوتی. دوسری بات یاد رکھیے گا کہ 1991 میں جب جنرل بیگ پاکستان کی آرمی کے سربراہ تھے اور عراق کے ساتھ سعودی عربیہ کا پرابلم ہوا اور امریکہ نے انٹرونشن کی جارج بش سینئر کے دوران, یہ جارج بش کے جو والد تھے ان کے جو فرسٹ گلف وار, تو اس وقت جنرل بیگ نے یہ کہا تھا کہ ہمیں امریکہ کی سپورٹ نہیں کرنی چاہیے. سعودی عربیہ کو یہ بات بالکل پسند نہیں آئی تھی کیونکہ سعودی عربیہ امریکہ کے ساتھ ایگزیکٹلی. تو میاں نواز شریف نے اپنے فوجی سربراہ کو ناراض کر کے, پبلک اوپینین پاکستان میں امریکہ کے خلاف تھا, اس کے خلاف کھڑے ہو کے, اور انہوں نے سعودی عربیہ کی حمایت کی تھی اور امریکہ کی حمایت کی تھی, اور سارے مڈل ایسٹ کا دورہ کیا تھا مسلمان ممالک کا کہ ان کو کہنے کے لیے کہ امریکہ کی حمایت کریں, کیونکہ سعودی عربیہ نے یہ کہا تھا. اس لیے میاں صاحب کے بارے میں سعودی عربیہ میں سافٹ کارنر رکھا جاتا ہے. اب ناظرین یہاں پر ایک بریک لیتے, اور جب بریک سے واپس آئیں گے تو جو بین الاقوامی لیڈرز ہیں ان کے بارے میں بڑی بڑی انٹرسٹنگ بات کی گئی ہے. کرنل قذافی کے بارے میں بڑا کچھ کہا گیا ہے, اور ڈیوڈ کیمرون کو کرٹیسائز کیا گیا ہے, پریزیڈنٹ کارزائی جو ہے افغانستان کے ان کو کرٹیسائز کیا گیا ہے. بڑی انٹرسٹنگ باتیں ہیں, وہ بھی ہم سیٹھی صاحب سے کریں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے.